نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر دورہ قرآن باللحاظ سورہ کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ اور سورۃ الانفال کو دیکھیں گے، اور اس میں خصوصی طور کے اوپر ہم سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 5 جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ جیسے سورۃ المائدہ سٹارٹ ہی ہوتی ہے، پارے کا 5واں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سورۃ المائدہ اس وقت نازل ہوئی جب وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اتر آئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت جو تھی وہ سورۃ المائدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے ذریعے مویشی جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں، اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے بارے میں بتایا۔ ایک شخص نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے خطاب سنو تو اسے کان لگا کر توجہ سے سنو، کیونکہ اس میں یا تو کسی اچھی بات کا حکم ہوگا یا کسی بری بات سے روکا ہوگا۔ پھر احلت لکم، اس میں کیا ہے کہ رحمت کی وجہ سے جو ہے تم پر حلال کیے گئے۔ بہیمت الانعام سے مراد مویشی جانور ہیں، جس میں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ شامل ہیں، اور اس میں جنگلی جانور مثلا ہرن اور گورخر اور اس طرح کے جو یہ جانور ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر مویشی جانور جیسے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی اس کی مزید وضاحت آتی ہے۔ اس کے مطابق کیا ہے کہ حرام جو جانور کر دیے گئے، جو چیزیں کر دی گئی اس میں خون ہے، مردار ہے، سور کا گوشت ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے۔ پھر گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور یا چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، بلندی سے گر کر مرنے والا، سینگ لگنے سے مرنے والا، یا جسے درندے نے کھایا ہو لیکن اس کے مرنے سے پہلے اگر اس کو ذبح کر دیا گیا تو ادروائز وہ حرام ہوتا ہے۔ پھر بہیمت الانعام میں وہ تمام جانور ہیں جو اگر مردار ہونے کی وجہ سے اگر وہ مردار ہیں تو پھر وہ بھی حرام ہوں گے۔ یہ نہیں کہ صرف وہ بہیمت الانعام ہے تو وہ حلال ہیں، لیکن اگر وہ مردار ہیں تو وہ بھی حرام ہو جائیں گے۔ چوپائے مویشی جو ہیں وہ عام حالات میں مباح ہیں، لیکن احرام کی حالت میں ان کا شکار جو ہے وہ منع ہے۔ پھر غیر محلی صیدی وانتم حرم، اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اس میں شکار کو جو حالت احرام میں حلال سمجھنا، حلال کو سمجھنے والے نہ ہو، احرام کی پابندیوں میں سے ہے کہ کسی جانور کا شکار نہ کیا جائے، نہ کسی کو شکار کے بارے میں بتایا جائے۔ شکار سے مراد جنگلی جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ شکار کرنا کب حرام ہے اور کہاں حرام ہے؟ یہ شکار کرنا جو ہے یہ مستقلاً حرام نہیں ہے۔ حدود حرم کے اندر شکار ہر حالت میں حرام ہے اور احرام کی حالت میں حرام ہے۔ احرام پابندیوں میں سے ہے کہ کسی جانور کا شکار نہ کیا جائے اور نہ کسی شکار کے بارے میں بتایا جائے۔ احرام بتانے سے مراد یہ اس میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے نا ایک صحابی کا، کہ ان کو وہ جو صحابہ تھے وہ احرام کی حالت میں جا رہے تھے عمرہ کرنے سوائے ایک صحابی کے، تو ان کو
जो हालत एहराम में थे उनको जो ये नहीं होते, जिस तरह हमें जंगली भैंसे टाइप जो थे कोई जानवर वो नजर आया। लेकिन अब जो सहाबी जो थे वो हालत एहराम में नहीं भी थे, तो वो उनको भी नहीं उन्होंने पता, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया था उसको देख के, क्योंकि साहब जो थे, साहब वो शिकार के शौकीन थे, लेकिन उन्होंने इशारतन भी नहीं बताया, क्योंकि सिर्फ एक ही सहाबी थे जो उस वक्त हालत एहराम में नहीं थे और वही शिकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। तो हंसना शुरू कर दिया। तो उनको बाद में अंदाजा हुआ, और फिर खैर वो उस जानवर के पीछे भागे जो गैर थे, एहराम में नहीं थे। तो वो उन्होंने फिर जाके उसका शिकार किया। तो इस वजह से शिकार के बारे में बताया भी नहीं जा सकता। एहराम की हालत खत्म हो जाए तो तुम शिकार कर सकते हो। खुश्की का शिकार मना है। अगर समुद्री सफर में हो तो समुद्री जानवर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं आयत नंबर 2 में शायरिल्लाह की बात हो रही है। शायरिल्लाह से मुराद अल्लाह ताला की हुर्मतें हैं, यानी जिनकी हुर्मत और ताजीम का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला का फरमान है कि ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह, के जो अल्लाह ताला के शायर की ताज़ीम करता है तो यकीनन वो दिलों के तकवा का बायस है। सूरह हज की आयत है ये। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन को मुकम्मल कर दिया। और यहाँ पर जो अल-यौम है उससे मुराद यौम आरफा है, यानी नौजिल हज, जब अल्लाह ताला ने अपने दिन को मुकम्मल किया। यहूदियों ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि आप लोग एक ऐसी आयत की तिलावत करते हैं, अगर हमारे यहाँ वो नाजिल हुई होती तो हम जिस दिन वो नाजिल हुई इस दिन को ईद मनाया करते। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि ये आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम है, कि और ये वो आयत है, और ये भी मालूम है कि ये कब और कहाँ नाजिल हुई थी। जब अरफात के दिन नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहाँ तशरीफ रखते थे, ये भी मुझे मालूम है। अल्लाह की कसम हम इस वक्त मैदान अरफात में थे। सुफियान सूरी ने कहा कि मुझे शक है कि जुम्मे का दिन था और या कोई और दूसरा दिन। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, यानी दीन के अहकामात और इसके फराइज, इसके बाद अब कोई इजाफा नहीं होगा। इसके बाद हलाल और हराम की कोई आयत नाजिल नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने शरीयत मुहम्मदी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अता फरमाई। और यहूद इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से आगाह थे, और उन्होंने उनके अखबार ने जो था ना ये बात कही थी कि ये आयत जो नाजिल हुई है ये कितनी इम्पोर्टेंट आयत है। अगर उन पर ये नाजिल हुई होती तो वो इस दिन को ईद का दिन मनाते। फिर हम जब इसको देखते हैं कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है, तो इस्लाम सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने दीन और शरीयत की तकमील से नेमत इस्लाम को मुकम्मल किया। क्या हम दीन को नेमत समझते हैं? हमारे लिए ये बड़ा अहम एक सवाल है हमसे कि क्या हम इस्लाम को एक नेमत समझते हैं? जब दीन मुकम्मल हो गया तो नेमत उज़्मा भी मुकम्मल होगी। और अल्लाह ताला ने इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद किया, यानी मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पर और तुम्हें इस्लाम के लिए चुन लिया। दीन यानी कि वो तरीका जिंदगी जिस पर हमने अपनी जिंदगी को गुजारना है। अब अपने रब की शुक्रगुजारी के लिए इस दीन को कायम करो और इस हस्ती की हम्द करो जिसने बेहतरीन आलीशान और कामिल तरीन दीन से नवाज कर तुम पर एहसान फरमाया। तो हमें सबसे पहले तो ये कि अपनी इस्लाह करनी है, अपने आप को उस रस्ते पर लेकर आना है, फिर हम इस दीन को आगे फैलाने वाले बन सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरत आल इमरान की ये आयत है कि ये दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन आमाल आएंगे, नमाज आएगी, वो कहेगी कि ए रब मैं नमाज हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि तू खैर पर है। फिर सदका आएगा, वो अर्ज करेगा ए रब मैं सदका हूँ। अल्लाह ताला का इरशाद होगा तू खैर पर है। फिर रोजे आएंगे और वो कहेंगे कि ए रब हम सयाम हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तू खैर पर है। फिर फरमाया आमाल इस तरह आते रहेंगे, अल्लाह ताला का इरशाद होगा कि तुम खैर पर हो। फिर इस्लाम आएगा और वर्ष करेगा ए रब आप इस्लाम हैं,
اور میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوگا کہ تو خیر پر ہے، تیری ہی وجہ سے آج میں مواخذہ کروں گا۔ جس نے تجھے قبول نہ کیا تھا وہ خیر سے محروم ہوگا اور عذاب میں جائے گا، اور تیری وجہ سے عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوگا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں تباہ و کاروں میں ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ شکاری جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور شکاری جانوروں میں لوگ جو ہے وہ کتے کا اور جو یہ برڈز ہوتے ہیں، باز وغیرہ، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو شکار کے حلال ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ شکار کے حلال ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو جانور جس کو چھوڑا گیا ہو وہ سدھایا ہوا ہو، اس کو سکھایا ہو، اور اس پر چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شکار کردہ جانور کا کوئی حصہ سدائے ہوئے جانور نے نہ کھایا ہو۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد شکار کرنے کے لیے جو کتے، کیونکہ کتے کے بارے میں اور بھی مزید احادیث آتی ہیں، تو کتے کے خصوصی طور کے اوپر کہ کیا شکار کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کو پالیں گے نہیں تو ہم اس کو سدھا نہیں سکتے۔ اور شکار کے لیے ہم سب کو معلوم ہے کہ خاص شہروں میں رہ کے تو شکار نہیں ہوتے، شکار کے لیے عمومی طور کے اوپر ان جگہوں پر جانا پڑتا ہے جہاں پر شکاری جانور اویلیبل ہوتے ہیں، اور ایسی جو لوگ شکار کے شوقین ہوتے ہیں، جو شکار کرتے ہیں، تو انہوں نے ایسی جگہ بھی ادھر ہی رکھی ہوتی ہیں۔ تو شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے، یہ ہمیں بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے ساتھ عام کتا پالنا جو ہے نا وہ حرام ہے۔ کتے کے شکار اور اس کے شکار کے لیے سکھانے کے جواز سے لازم آتا ہے کہ اس کا پالنا بھی جائز ہے، یعنی کہ کتے کو شکار کی نیت سے پالا جا سکتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے وضو کا آیات آتی ہیں، وضو کا ذکر ہوتا ہے، اور آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کسی قوم سے کینہ، بغض، عداوت تمہیں عدل سے نہ روکے۔ عدل کرو، خواہ دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا پرایا، ادنا ہو یا اعلیٰ۔ جن کے پاس عدل کا کوئی تصور نہیں، ان کے جیسے کام نہیں کرنے۔ دوست ہو یا دشمن، گواہی حق کی بنیاد پر ہی ہونی چاہیے، اور اگر حق بات کوئی کہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے کہ حق جو ہے، عدل جو ہے وہ کیا ہے، سوری، ظلم جو ہے وہ کیا ہے، بطر الحق غمت الناس۔ تو جب اگر حق کو قبول نہیں کیا جائے گا تو وہ عدل سے ہٹ جائے گا، وہ پھر ظلم کے درجے پر آ جائے گا۔ تو عدل جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر عدل کی خواہش کرو گے تو یہ دلوں کے تقوی کے قریب ہے۔ عدل مکمل ہوگا تو تقوی بھی مکمل ہوگا، اور تقوی ہی وہ کسوٹی ہے جس کی وجہ سے دشمن کے معاملے میں بھی انسان تعصب کا شکار نہیں ہوتا، عدل کرتا ہے، اور عدل تقوی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کریم، اجر عظیم۔ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ،
پس لازم ہے کہ مومن اللہ پر توکل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اس سے مراد دشمنوں کا قتل، ان کے شہروں کا فتح کرنا، ان کو غلام بنانا، ان سے مال غنیمت حاصل کرنا اور باغیوں کے شر سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اعتراف کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ہاتھوں کو روکا، ان کی سازشوں سے بچایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی مدد ہے، اس لیے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جہاں پر مومن اپنا یہ کام نہیں کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پھر ظلم جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور آج کی دنیا بھی اس چیز کی گواہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی نعمتیں کی تھیں اور جو احسانات کیے تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 12 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے اور ہر قبیلے کا ایک سردار تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی اور ان اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، تو میں ضرور ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، اور تمہیں ضرور ضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ آیت نمبر 13 میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے چنانچہ ان کے اپنا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً، کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو واضح طور پر بیان کیا تھا اور وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے بھی تھے، تو حق آ جانے کے بعد جب انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کو سمجھ لینے کے بعد انکار کیا، تو دل سخت ہو گئے۔ دل سخت ہو گئے، دل سخت ہونے سے مراد کیا ہے کہ اب اس کے اوپر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، جیسا پتھر ہوتا ہے نا، پتھر کے اوپر آپ کوئی بھی چیز پھینکیں تو اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، تو دل سخت ہو گئے کہ اب ان کے اوپر حق جو ہے وہ اثر ہی نہیں کر رہا۔ اور پھر کیا تھا کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے، اور جو نصیحت انہیں کی گئی اس کے ایک حصے کو وہ بلا بیٹھے۔ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا آپ ہمیشہ ان میں کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہیں گے، چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 14 میں کہ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، پھر جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھول گئے، تو ہم نے قیامت کے دن ان میں کے درمیان بغض و عداوت بھڑکا دی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم اپنا امت مسلمہ کا موازنہ کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہیں، جن چیزوں کے اوپر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں بیان فرماتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے، آیت نمبر 22 میں آتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے کہ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوم جبارین، کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ بلا شبہ اس میں ایک جابر قوم ہے، اور بلا شبہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں تو ہم یقیناً اس میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو فلسطین پر جا کر قبضہ کرنے کے لیے کہا تھا، تو یہ بنی اسرائیل کا جو تھا یہ موقف تھا اس وقت پہ کہ انہوں نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہاں پر جو ہے بہت جابر قوم رہتے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں تک انہوں نے کہا تھا، آیت نمبر 24 میں آتا ہے کہ قالوا یا موسیٰ ان لن ندخلها ابدا ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، انہوں نے کہا کہ موسیٰ کہ ہم تو ہرگز اس میں داخل ہی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ لوگ اس میں رہیں گے، اور
سو تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، یہاں ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اس چیز کا صاف انکار کر دیا، اور پھر اس کے بعد سزا کے طور کے اوپر کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان پر وہ زمین جو تھی وہ حرام کر دی تھی، اور یہ جس جگہ میں تھے اسی زمین پر یہ بھٹکتے رہے، یا وہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کرتے تھے لیکن گھوم پھر کر پھر اسی جگہ پر آ جاتے تھے۔ اور 40 سال کے بعد جب ان کی ساری نسل جو تھی وہ ختم ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال کر گئے، تو پھر جو اگلی نسل آئی انہوں نے پھر یوشع بن نون کی قیادت میں اس جگہ کو فتح کیا تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 27 میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا برحق واقعہ پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی، تو اس نے کہا میں ضرور بضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کے واقعے میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے قربانی دی، ان دونوں میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کو جو قربانی دی، تو قربانی جو تھی وہ اس کے بارے میں ابن کثیر جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ بے کم و کاست سنا دو۔ ان دونوں کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ مروی ہے کہ چونکہ اس وقت دنیا کی ابتدائی حالت تھی، اس لیے یوں ہوتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاں ایک حمل سے لڑکی اور لڑکا دو ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل میں بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ اس طرح اس حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی، ان دونوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ تو حابیل کی بہن جو تھی وہ خوبصورت نہ تھی، اور قابیل کی بہن جو تھی وہ خوبصورت تھی، تو قابیل نے چاہا کہ اپنی ہی بہن سے نکاح کرے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ نکالو، جس کی خیرات قبول ہو جائے گی اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ تو حابیل کی خیرات قبول ہو گئی، پھر حسد کی وجہ سے دونوں میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت آسمان سے نازل ہونے والی آگ جو تھی، جب ایک قربانی کو کھا لیا کرتی تھی، قربانیوں کو پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہے۔ لہٰذا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قربانی قبول ہونے کا سبب جو ہمیں پتہ چلتا ہے، دل میں خوف خدا کا ہونا، نیت کا خالص ہونا، قربانی کا اللہ تعالیٰ کی خاطر ہونا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر حسد کب پیدا ہوتا ہے۔ حسد عمومی طور کے اوپر ہوتا ہے جب انسان کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں اور وہ دوسروں کی غلطیاں دیکھتا ہے، اور وہ اپنا سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی، وہ اپنا انالیسس نہیں کرتا، اور جب وہ اپنی ناکامیوں کے اسباب دوسروں میں تلاش کرتا ہے، یعنی اپنی غلطی نہیں مانتا، پھر انسان جو ہوتا ہے غصے میں انتقام لینا چاہتا ہے، اور انسان کے دل کو حسد کی آگ لگ جاتی ہے۔ حسد کا جذبہ ٹھنڈا جو اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی عذر گھڑ لیتا ہے جو اس کے جرم کو جائز ثابت کرتی ہیں۔ انسان خود ساختہ وجوہات میں تسکین تلاش کرتا ہے اور اپنے ضمیر کی آواز کو دبا لیتا ہے۔ حابیل نے اللہ تعالیٰ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی نظریں ہی قبول کرتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرتا ہے۔ اور اس نے یہ چیز نرمی سے کی کہ میرا کون سا جرم ہے کہ میں جو تجھ پر میرے قتل کو واجب کرتا ہے، سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک وقت کی نماز قبول کر لی ہے، تو مجھے اس سے اتنی خوشی حاصل ہو جو دنیا و ما فیہا کے ملنے سے بھی نہ ہو۔ اور یہ فرما کر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے جب اس کی قربانی قبول کی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر دی، اور اسے دنیا میں ہی پتہ چل گیا۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ نے قبول فرما لیا، تو یہ وہ نعمت ہے جو ساری زمین سونا بن کر اگر اپنے میرے قبضے میں آ جائے تو اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کو خط میں یہ نصیحتیں لکھی کہ میں تجھے تقوی کی تاکید کرتا ہوں، جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور اہل تقوی کے سوا کسی پر رحم نہیں کیا جاتا، اور اس کے بغیر کسی چیز کا ثواب نہیں ملتا۔ اس بات کا واز کہنے والے تو بہت ہیں، مگر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔
علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل بھی چھوٹا نہیں، اور جو عمل مقبول ہو جائے اسے چھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلواریں لے کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے، یعنی کہ دو مسلمانوں کی لڑائی جو ہے وہ کتنی نقصان دہ ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم بات کریں اپنی جان کے تحفظ کی، تو حابیل اور قابیل کا معاملہ کھلے ہوئے دینی دشمن کا میدان جنگ میں معاملہ نہیں تھا جس طرح کوئی جنگ ہوتی ہے، بلکہ یہ بھائی کا اور بھائی دونوں بھائیوں کا معاملہ تھا، اور ایسی صورت میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ حابیل نے پہل کرنے کی نفی کی، بچاؤ کی نفی نہیں کی۔ اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر اپنی جان یا مال کی حفاظت کرنا، اس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ اپنی جان یا مال کی تحفظ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے خوف کے منافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر ایک شخص مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتا ہو تو میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خدا کا خوف دلاؤ۔ سوال کرنے والے نے کہا اگر وہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہ مانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گرد و پیش کے مسلمانوں سے اس کے مقابلے کے لیے مدد چاہو۔ سوال کرنے والے نے کہا اگر میرے گرد و پیش ایسے لوگ نہ ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حکومت سے مدد چاہو۔ سوال کرنے والے نے کہا اگر وہ بھی نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑو، حتیٰ کہ مال کو بچا لو یا شہید ہو جاؤ۔ حابیل نے قابیل سے کہا کہ میرا یہ رویہ میری بزدلی یا عجز، میرے عجز کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو صرف اس وجہ سے ہے کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس نے واضح کر کے یہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا گناہ کا اقدام نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس گناہ میں پہل نہیں کر سکتا، خاص طور کے اوپر کبیرہ گناہ، کیونکہ کسی مسلمان کا قتل جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ اس آیت میں اس شخص کے لیے سخت تخویف ہے جو قتل کا ارادہ کرتا ہے، اور تیرے لیے مناسب یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر اور اس سے ڈر۔ یہ تفسیر سعدی کی میں یہ چیز آتی ہے۔ پھر قابیل کا جو نقصان کیا ہوا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کر کے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ دوسرا یہ کہ ہر خون ناحق کا بوجھ قابیل پر پڑتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قتل بھی ظلم کے ساتھ ہوتا ہے اس کے خون کا ناحق بوجھ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا۔ تو کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں، اگر کوئی ہم کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں، کوئی ٹرینڈ نیا سیٹ کرتے ہیں، تو اس چیز کا اگر تو نیک ٹرینڈ ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ بھی جو بھی اس کو کرتا رہے گا وہ ہمیں پہنچے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی روایت ہم نے ڈال دی جو کہ غلط ہے تو اس کا گناہ جو ہے اس کو وہ بھی ہمیں پہنچتا رہے گا۔ تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمیں اس چیز میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کوئی بھی بات، کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ کتنی منٹوں میں اتنی دور چلی جاتی ہے، اور بعض دفعہ ہم آئے دن نئے سے نئے ٹرینڈ دیکھتے ہیں، اور کیا اس میں ہر ٹرینڈ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے؟ کیا ہم بھی کہیں ان لوگوں کی جماعت میں شامل تو نہیں ہو جاتے جو غلط ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں؟ یا یہ کہ اگر ہم نے کوئی ٹرینڈ ایسا بنا دیا تو لوگ اگر ہمیں اس ٹرینڈ کے پر چلنے لگے تو ان کے اگر وہ اچھا ٹرینڈ ہے تو اس میں تو ہمارے لیے فائدہ ہے، لیکن اگر برا ہے تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیں خود بھی ایسے ٹرینڈز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ آدمی اس میں حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ قیامت والے دن انسان جو ہے آدمی جو ہے اسی جماعت میں سے اٹھایا جائے گا جس پر وہ جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں اس چیز میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ حابیل نے قابیل کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلایا، اور یہ بھی بڑے ظلم کی وجہ سے جو عین عدل پر مبنی سزا ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ قتل کا ارتکاب کبیرہ گناہوں میں سے اور یہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں کہ فَأَبْعَثَ اللَّهُ غُرَامًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوَاءَةَ أَخِيهِ، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدتا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے عاجز ہو گیا کہ اس کوے کی مانند ہو جاؤں؟ تو میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں؟ چنانچہ وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔
تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور ضمیر کی آواز کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کوے سے الہام حاصل کرتے ہیں. نظر کوا یہ کتنا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا یعنی ایک نہ چھوٹی سی ایک چیز ہے. اور ضمیر کی آواز اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہنا چاہیے. یعنی جرم کرنے کے بعد اعتراف اور ندامت ضرور ہوتی ہے. اور پھر جرم کی تدبیر جو شیطانی کام ہے، پھر بلادہ بات ہے کہ انسان پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ریشنلائز کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس چیز سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کے اندر جو ایک صحیح بات کے اوپر اس کو حق کی جو ایک ہوتی ہے اس کو پکڑنا، اور معرفت الہی جو ہوتی ہے، اس چیز کی جو ہوتی ہے نا انسان کے اندر، وہ چیز کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. حکمت میں بظاہر میں بے شک وہ لگتا ہو کہ وہ بہت دولت مند ہے، یا دنیا کے معاملات میں وہ آپ کو بہت سمجھدار لگے گا، لیکن وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جب انسان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ چیز جو تھی نا اس سے چھین لی جاتی ہے. نہ اس کا پھر ایسی محفلوں میں دل لگتا ہے. وہ دل تو لگنا دور کی بات، بلکہ وہ شخص جو ہے پھر ایسی لوگوں کا اور ایسی جگہوں کا اور ایسی باتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتا. اور اس کا دھیان اور اس کی جو کوششیں ہوتی ہیں نا، وہ پھر شر اور فساد پھیلانے والی جگہوں پر زیادہ ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر اس کی طرف جو ہے وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں کل ایک جگہ کے اوپر کلاس میں ایک بات سن رہی تھی، اور وہ بات کافی دل کو چھونے والی تھی. کہ ہم جب اکثر پڑھتے ہیں رمضان کا معاملہ جب عام دنوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، عبادات میں دوڑنا اور کثرت کرنا عام دنوں کے علاوہ زیادہ ہو جاتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر جس طرح ہم صحابہ سے بھی اور بعض دفعہ اور بھی روایات سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر رات کی نماز خود جب ذاتی طور پہ پڑھ رہے تھے تو اتنی لمبی پڑھی کہ اس میں سے تین بڑی صورتیں، سورہ آل عمران، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، اور اس طرح ملا کر پڑھی. تو ہم لوگ کیا اتنے بڑے ہم قیام کر پاتے ہیں خود سے؟ ہم اگر تراویح بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا جو ایک رکعت کا جو قیام ہوتا ہے وہ بھی بہت مختصر ہوتا ہے، اتنا لمبا تو نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس طرح ہم کبار صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر یہ ہے کہ جو ایک روایت میں جو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں اتنا لمبا قیام کیا، اور پھر جب رکوع کیا تو وہ بھی اتنا ہی لمبا تھا، اور جو سجدہ کیا تو وہ بھی اتنا ہی لمبا تھا. تو کیا ہم اتنی استطاعت رکھتے ہیں؟ تو بے شک کہ اس میں بہت سارے اور مسائل، ہمارے ہیلتھ ایشوز ہیں اور ملٹیپل چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن ایک یہ بھی چیز جو ہے نا جو کل انہوں نے بتائی، اور یہ واقعی بڑی امپورٹنٹ تھی اسپرچول ایسپیکٹ سے، کہ ہمارے گناہوں کے بوجھ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اتنے لمبے قیام نہیں کر پاتے، ہم اتنے لمبے رکوع نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ بوجھ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو اٹھا نہیں پاتے. ہم جب سجدوں میں ہوتے ہیں یا قیام میں ہوتے ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں کہیں نہ کہیں سے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں آ رہی ہوتی ہیں. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش چاہتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ چیزیں آتی ہیں تو ہمارے دل بوجھل ہو جاتے ہیں، اور جب ہمارے دل بوجھل ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اتنی لمبی جو ہے وہ عبادت کرنے کی طرف ہمارا اس میں انرجی نہیں آتی. تو کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا؟ ہم نے آگے سے پہلے کہ آگے ہمارا احتساب ہو، کیا ہم نے اس دنیا میں ہی اپنے آپ کو حساب کے لیے حاضر کیا؟ تو ہمیں ضرور اس چیز کے اوپر ہمیں اپنے دن کا کچھ ٹائم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی طور کے اوپر گزارنا چاہیے، اور اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے اور اعتراف کرنا چاہیے. کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ چھوٹے بڑے ہر چیز ہر گناہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے ان چیزوں پر. تو ہمیں یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث رحمت ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک اور موقع فراہم کیا، اور ہمیں ضرور ضرور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کی مین جو چیز ہے جو ہم نے رمضان میں حاصل کرنی ہے، تقوی ہے اور بخشش ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو تین ہر قدم پر ایک قدم اٹھایا تو آمین کہا، دوسرا اٹھایا تو آمین کہا، تیسرا اٹھایا تو آمین کہا. تو صحابہ نے دریافت کی، یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے،
और जब मैं एक कदम चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाकत हो उस शख्स के लिए कि जिसने रमजान पाया और अपनी बख्शिश ना करा सका। तो मैंने कहा आमीन। फिर इस तरह दूसरे कदम पर कहा कि जिसके वालिदैन में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए और उसने उनकी खिदमत नहीं की और वो जन्नत नहीं हासिल कर सका, और आपने फरमाया आमीन। और इस तरह तीसरा था कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और उसने मुझ पर दुरूद ना भेजा हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हम लोगों को इस चीज़ का रमज़ान के अंदर हर रोज़े में, हर सहर अफ्तार में इस चीज़ का ज़रूर ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर सोचा करें कि बहुत मुमकिन है कि अगले साल ये रमज़ान हमारे ज़िंदगी में ना आ सके, हम उस वक्त तक मौजूद ही ना हों। हमें से किसी को भी मालूम नहीं है। तो आज अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है, तो हमने ज़रूर अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश मांगनी है। फिर उसके बाद हम कानून किसास को अगर यहाँ पर थोड़ा सा देखें कि किसास का कानून किसास जो है जिंदा रहने का हक फराहम करता है। पहली जिम्मेदारी ये कि कत्ल का हर हादसा पूरी कौम में हलचल पैदा कर दे, और हम ये देखते हैं, हम टीवी में या अखबार भरे होते हैं, हर रोज कोई कत्ल और कोई इस तरह की खबरें पहुंच रही होती हैं। तो क्या हमारी कौम के अंदर वो हलचल पैदा होती है हर कत्ल पर? बेगुनाह कितने लोग मरते हैं। दूसरा ये कि कातिल का खोज लगाना सिर्फ मकतूल के वारसों ही की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी जमात, यानी कि फिर ये है कि हुकूमत वक्त जो है वो इस चीज़ को समझे और बाकायदा तौर के ऊपर एक निज़ाम कायम हो जो कि उन लोगों को इस तरफ लेकर आए, और अल्लाह ताला वो जो लोग हैं वो अपना एहतसाब करवा सकें। फिर हम ये देखते हैं आयत नंबर 34 में क्या है कि लदीना ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम, सिवाय इन लोगों के जिन्होंने इससे पहले तौबा की कि तुम इन पर काबू पाओ, तो जान लो यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। फिर हम अगली आयत में देखते हैं, ये लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह ताला से डर जाओ और इसकी तरफ कुर्ब तलाश करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। और इसकी राह में तुम जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत में जो वसीला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसको लेके हमारे माशरे में कुछ चीज़ें ऐसी राइज हैं जो कि इसका गलत इस्तेमाल भी करती हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कि वसीला जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इससे मुराद ऐसा अमल है जिसके ज़रिए रगबत के साथ किसी का कुर्ब हासिल किया जाए। जन्नत के सबसे आला मुकाम को भी वसीला कहा गया है। शरीयत की इस्तिलाह में वसीला इबादत और आमाल साले के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है। इसकी रजा के तमाम रास्तों पर चलकर इसे खुश करना है ताकि आखिरत की कामयाबी नसीब हो। वसीला वो सबब है जिसके जरिए वसीला चाहने वाला अल्लाह ताला के करीब पहुंचता है और मकबूल बारगाह बनता है। कुरान और सुन्नत में यह तालीम दी गई कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने वाला इन अमाले साले को वसीला बनाए जिनसे अल्लाह ताला राजी होता है। अमल साले वो अमल होता है जो खालिस्तन अल्लाह ताला की रजा के लिए इसके खौफ के तहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए किया जाए। चुनाचे हमने ये आयत पढ़ी थी सूरह आले इमरान में कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आप कह दें कि अल्लाह ताला अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला बेहद रहम करने वाला है। तो शरई वसीला वो है जिसका अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हुक्म दिया। ममनू वसीला ये है कि ऐसे अमाल को वसीला समझकर इख्तियार किया जाए जो अल्लाह ताला की किताब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इसकी रूह के खिलाफ हों, या बल्कि शरीयत में इनकी हैसियत हराम या मकरूह हो। मशरू वसीले जो हो सकते हैं, खालिस ईमान का वसीला, नमाज रोज़े हज का वसीला, और अस्माए हुस्ना का वसीला। फिर यह है कि जो हराम वसीले हैं उसमें किसी भी औलिया अल्लाह और नेक लोगों से फरियादे करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी कब्र मुबारक के ऊपर जाके इस तरह से वसीले मांगना, गैर अल्लाह के लिए नजर न्याज करना, कब्र पर जानवर कुर्बान करना, किसी के हक का वसीला देना, किसी के जाहो मर्तबा का वसीला देना, तो ये सारे वसीले जो हैं ये हराम हैं।
आयत नंबर 38 में चोरी करने के बारे में हद के बारे में जिक्र हुआ है। वसारिको वसारिकतु फक़तअू अयदियहुमा जज़ाअ बिमा कसबा नकाला मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत से तुम दोनों के हाथ काट दो। ये इसका बदला है जो उन दोनों ने कमाया, और अल्लाह ताला की तरफ से इबरत है, और अल्लाह ताला सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। जो शख्स चोरी इस शख्स को कहते हैं, चोर इस शख्स को कहते हैं जो किसी दूसरे का काबिल एहतराम माल इसकी रजामंदी के बगैर खुफिया तौर पर हथियाता है। चोरी का शुमार कबीरा गुनाहों में होता है और बदतरीन सजा का मौजिब है, यानी दायां हाथ काटना। जैसे कि बाज़ सहाबा की किरत में आता है कि हाथ का इतलाक जो है वो कलाई के जोड़ तक हथेली पर होता है, यानी कि जहाँ पर हाथ बाजू शुरू होता है, जो कलाई होती है, जो रिस्ट होती है, उससे वहां तक हाथ का इतलाक होता है। अगर कोई शख्स कोई चोरी करता है तो उसका हाथ कलाई से काट दिया जाए, और इसके फौरन बाद उसको तेल में दाग दिया जाता है ताकि रगें मसदूद हो जाए और खून बंद हो जाए। बार बार पहली बार चोरी करेगा तो दायां हाथ काटा जाएगा, दूसरी बार चोरी करेगा तो इसका बायां पाँव काट दिया जाएगा, तीसरी बार चोरी करे तो इसका बायां हाथ काट दिया जाएगा, और चौथी बार चोरी करेगा तो इसका दायां पाँव काट दिया जाएगा। अच्छा, हाथ काटने की जो शराइत की जो इसके लिए जो शराइत हैं वो ये है कि किसी कदर कीमत रखने वाली चीज़ की चोरी की हो, महफूज किए हुए माल की चोरी की गई हो। अगर कोई इंसान पागल है, मजनून है या नाबालिग, उस पर यह इतलाक नहीं होगा। इस्तरार के शुबे पर हद नाफिज नहीं होगी। इस्तरार यानी किसी बेचैनी के शुबे में या कोई हालत बेकरारी के उसमें चला गया हो। जिस तरह कोई होता है ना, कहत हो गया और उसमें इस्तरारी कैफियत हो गई, तो उस टाइम इसका इतलाक नहीं होगा। किसी के बीवी बच्चे या घरेलू मुलाजिम अगर माल में से कुछ चोरी कर लें तो ये कानून के दायरे से अलग है। जिस माल में चोरी करने वाले का हिस्सा हो या वो माल इसकी हिफाजत या अमानत में हो, इस पर चोरी पर भी हद नहीं लगेगी। हद सरका के निफाज के लिए दारुल इस्लाम का होना शर्त है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब तक पूरी इस्लामी रियासत कायम नहीं हो जाती तब तक इसका निफाज नहीं हो सकता, क्योंकि रियासत इस्लाम का ये है कि पहले जब वो निफाज होगा तो रियासत अपने जितने भी जो उसके रियासत के असूल हैं, तहफ़्फ़ुज़ है, और वो पूरी तरह जो है पहले वो फराहम करेगी, और उसके बाद फिर इन हदूद का निफाज होगा। चोरी पर हाथ काटने के लिए सजा का इतलाक जो है वो कितने निसाब पर होगा। निसाब जो चोर का हाथ काटने के लिए माल मसरूका, यानी जिस जो चोरी का जो निसाब है उसका माल है, उसका निसाब ज़रूरी है। और ये निसाब जो है कम से कम एक चौथाई या एक चौथाई दिनार या 3 दिरहम या इनमें से किसी एक के बराबर हो। एक चौथाई दिनार दिनार जो होता है वो सोने का होता है, और एक चौथाई दिनार जो है उसके बराबर हो तो फिर माले मसरूका अगर इस निसाब से कम हो तो चोर का हाथ काटा नहीं जाता। शायद ये लफ्ज़ सरका और इसके मानी से माखूज है, क्योंकि लफ्ज़ सरका से मुराद है कि अगर से कोई चीज़ इस तरीके से लेना जिससे एहतराज मुमकिन ना हो, और ये इसी वक्त होगा जब माल को हिफाजत के साथ रखा गया हो। अब ये बात करते हैं कि इस्लाम में चोरी की इतनी सख्त सज़ा क्यों है। इस्लामी रियासत ऐसा माहौल फराहम करती है जिसमें कोई मोतदिल शख्स चोरी के बारे में सोच ही ना सके। पहली चीज़, क्योंकि ये इस्लामी रियासत का कानून है कि हर इंसान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसको हर लिहाज से माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जानी तहफ़्फ़ुज़ है, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ है, माशी तहफ़्फ़ुज़ है, माशरती तहफ़्फ़ुज़ है। तो वो एक तहफ़्फ़ुज़ वाले माहौल में रहता है, और उस तहफ़्फ़ुज़ वाले माहौल में रह के अगर किसी ने ऐसा गुनाह का और काम किया है तो फिर उस वक्त उस पर यह हद जारी होती है। तो इस्लामी रियासत अपने बशिंदों को माशी किफ़ालत, इखलाकी तरबियत, दुरुस्त तर्ज अमल इख्तियार करने की ज़मानत देती है। इस्लाम हर फर्द को ज़िंदा रहने और ज़िंदगी के बका के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने का इख्तियार देता है। फिर इस्लामी हुकूमत का यह फ़र्ज़ है कि वो इन तमाम लोगों को रोज़गार फराहम करे जो काम के काबिल हैं। इस्लामी हुकूमत लोगों को काम करने की तरबियत भी दे, मौके और काम के औजार जो हैं वो भी फराहम करे। इस्लाम दौलत के इर्तकास पर पाबंदियां आयद करता है, यानी कि एक जगह के ऊपर दौलत को जमा कर लेना, इस्लाम उस पर पाबंदी आयद करता है, और सिर्फ हलाल जराए से ही दौलत जमा की जा सकती है। तो ये सारी हदूद जो है उनका निफाज उस वक्त है कि जब एक चीज जब इस्लाम पूरी तरह से जो है लागू हो गया हो, तब उस वक्त जो है ये हद जारी होती है। बगैर शरीयत इस्लामिया के इस्लामी रियासत की हद जारी नहीं हो सकती।
सैयदना सफवान बिन उमैया से एक रिवायत वाकया आता है उनका कि एक दफा वो मस्जिद में अपनी चादर का तकिया बनाकर अपने सर के नीचे रखकर सोए हुए थे। एक शख्स आया और इसने आहिस्ता से इसने वो चादर जो थी आपके नीचे से खींच ली। इतने में सफवान बिन उमैया को भी जाग आ गई, तो इसे पकड़ कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ काटने का हुक्म दिया। आप समझ रहे होंगे कि एक चादर तो बड़ी मामूली सी चीज है, लेकिन चादर हमारे यहाँ अब मामूली है, हम वो इस दिनार के कीमत के निसाब के बराबर नहीं, लेकिन उस दौर में वहां पर जो कपड़ा था, और जो सहाबा के अक्सर सहाबा के पास तो सिर्फ पूरे एक ही सिर्फ चादर होती थी जिससे जिससे वो सिर्फ अपना तहबत बांधते थे, तो उनके पास तो इतने कपड़े भी नहीं होते थे। और जैसे उमर रज़ी अल्लाह की एक बड़ी मशहूर रिवायत आती है ना, जिसमें जब वो खलीफा थे तो एक खातून ने पूछा था कि आपके पास ये दो चादरें कैसी, क्योंकि उनका कद लंबा था, और जब चादरें आई थी हिमालय गनीमत में तो हर एक को सिर्फ एक चादर मिली थी। तो उन्होंने फिर बताया था कि ये मेरे बेटे की है, और अब्दुल्ला बिन उमर ने इस पर उनको जवाब दिया था। तो वो उस वक्त उसकी कीमत जो थी और उसकी कदर जो थी वो कितनी ज्यादा थी। आज हमारे लिए ये मामूली चीज है, लेकिन उस वक्त उसकी कदर और कीमत ज्यादा थी। लिहाजा उसका निसाब जो था वो काफी ज्यादा था उस टाइम पर। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ काटने का हुक्म दिया। इस पर सफवान रज़ी अल्लाह को इस आदमी पर तरस आ गया और कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने इसका कसूर माफ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू वहाब, यानी सफवान रज़ी अल्लाह की ये कुनियत थी, कि तुमने इसे हमारे यहाँ लाने से पहले क्यों ना माफ कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ कटवा दिया। सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आपस में ही एक दूसरे को हदूद माफ कर दिया करो, फिर जब मुकदमा मुझ तक पहुंच गया तो हद वाजिब होगी। ये हमने पहले भी पीछे भी अभी एक आयत पढ़ी है इसमें कि जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मुकदमा लाया जाता है तो उससे पहले जो है ये इसको तौबा कर लिया करो। ये आयत नंबर 34 में आता है ना, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम, सिवाय इन लोगों के जिन्होंने इससे पहले तौबा की कि तुम इन पर काबू पाओ। तो लिहाजा उससे पहले अगर तौबा कर ली गई। और इस तरह हम देखते हैं कि जिना के भी कुछ जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए थे, और जिना के जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए जिन पर आपने हद जारी किए, वो लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने खुद एतराफ किया। ऐसा कोई भी केस नहीं आया है कि जो लोग जो हैं किसी का केस लेकर आए हों या गवाह पेश किए हों। जो आता है हम देखते आगे, हम कुछ इसके बारे में कुछ और भी चीज़ों को इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। सूरतुल अनआम में हम थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं। हमने इन दो सूरतों को इंशाल्लाह ताला कवर करना है। सूरतुल अनआम में अल्लाह ताला ने इसका जो आगाज होता है, सूरतुल अनआम मक्की सूरत है, और इसकी वजह तस्मिया जो है सूरतुल अनाम में मवेशी जानवरों का जिक्र है। इस वजह से अनाम जो होते हैं वो मवेशी जानवरों को कहते हैं। अनाम जो है अकीदा रसूल ईमान के मौजू पर है, और ये अपने मकासद और अहदाफ के एतबार से मदनी सूरतों से मुख्तलिफ है, जैसे सूरतुल बकरा, आल इमरान और निसा और मायदा जो पहले गुजर चुकी हैं। इसमें मुसलमानों की जमात की तंजीम के लिए रोज़े हज सजाओं और ख़ानदान के अहकामात नहीं दिए गए। इसमें किताल, दावत इस्लाम, खारिजियों से जंग वगैरह का जिक्र भी नहीं है। इसी तरह इसमें अहल में से यहूद और नसारा और मुनाफिकों वगैरह का तस्करा भी नहीं है। ये सबसे बड़े बुनियादी मामले असूल अकीदा और ईमान पर मुश्तमिल हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि सूरतुल अनआम एक ही बार रात के वक्त मक्का में उतरी, यानी हिजरत से कबल इसके आसपास 70,000 फरिश्ते थे जिनकी तस्बीह गूंज रही थी। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह फरमाते हैं सूरत अल अनआम पहुंचाने के लिए 70,000 फरिश्ते आए। जाबर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं जब सूरत अल अनआम उतरी तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबहान अल्लाह पढ़कर फरमाया, इस सूरत को पहुंचाने वाले फरिश्तों से आसमान का किनारा भरा हुआ था। सूरत अल अनआम के साथ फरिश्तों की इतनी बड़ी जमात थी कि इससे आसमान और ज़मीन की फ़ज़ा भरी हुई थी और इनकी तस्बीह गूंज रही थी, और इनसे ज़मीन हिलने लगी थी। इस वक्त आप भी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ रहे थे। सूरतुल अनाम में हम देखते हैं
آیت نمبر 42 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں میں رسول بھیج چکے، اور پھر ہم نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے اعتبار سے قوموں کی اصلاح کے لیے رسول بھیجے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول اپنی امتوں کے ذریعے بھیجے جاتے رہے۔ رسولوں نے انہیں ایمان، توحید اور عبادت کا حکم دیا، انہیں مشکل مصائب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مشکل اور مصائب سے دوچار کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ اب اگر ہم اس چیز کو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسولوں کو بھیجا اور لوگوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف میں مبتلا کیا، اور تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرتے ہوئے فقر و مرض اور آفات و مصائب کے ذریعے سے ان کی گرفت کی، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس عاجزی کے سے گر گڑائیں اور سختی کے وقت اس سے پناہ طلب کریں، تاکہ وہ ہماری طرف عاجزی اختیار کریں، پھر وہ کفر کے بعد ایمان کی طرف، شرک کے بعد توحید کی طرف، اور نافرمانی کے بعد نافرما برداری کی طرف لوٹ آئیں۔ ٹھیک ہے، یہ تفسیر سے میں آپ کو اس کا بتا رہی ہوں، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ تفسیر قاسمی میں یہ آتا ہے کہ وہ عاجزی اختیار کریں، یعنی وہ اپنے رب کی طرف خشوع و خضوع سے جھک جائیں، اور وہ اس کی طرف اپنے کفر اور نافرمانیوں سے توبہ کریں۔ مصیبتوں کے نزول کے وقت دل جڑ جاتے ہیں، کیونکہ اب زندگی کے حادثات جو ہیں یہ ہم ان کو حادثہ کہتے ہیں، ایکسیڈنٹ کہتے ہیں، لیکن اکثر میں تو وہ حادثات نہیں ہوتے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا ایک پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک مخصوص اور محسوس کیے جانے والے پیغامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مصائب اور آلام میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ تاکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہو، تاکہ لوگ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، تاکہ غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ سبق لیں۔ اللہ تعالیٰ مصائب میں اس لیے مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگ عاجزی اختیار کریں۔ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں ہی نہ عاجزی اختیار کی، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو وہ عمل کرتے تھے۔ ابھی ہم نے پیچھے بھی دلوں کی سختی کے بارے میں پڑھا کہ دل کیوں سخت ہو جاتے ہیں جب حق اور حق کو قبول نہیں کیا جاتا، جب کوئی چیز جو حق واضح سامنے آ جاتا ہے اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور یہاں پر بھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سختیوں میں اس لیے مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس پناہ پکڑیں۔ لیکن جب سختیوں کے بعد ان کے دل پتھر ہو گئے، حق کے لیے نرم نہ پڑے، تو اللہ نے سوال کیا ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی اختیار نہ کی۔ انسان خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتا ہے کہ اس قسم کے اتار چڑھاؤ تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں، اور پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ شیطان جو ہر واقعے کو خوش نما توجیہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ ہم نے پچھلے بھی اس باغ میں یہ دیکھا ہے نا کہ ریشنلائز کرنا شروع کر دیتا ہے انسان، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ پیش کر کے انسان کے ذہن کو نصیحت کی بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ غفلت کی طرف بھیج دیتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ غفلت ہے، کیونکہ غفلت کی وجہ سے انسان جو ہے اس چیز کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، اور وہ ایک آنکھیں بند کر کے ایک میٹھی میٹھی چیزیں جو ہیں، میٹھے میٹھے خواب جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے، اور اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طرح سے انجوائمنٹ کی طرف رکھتا ہے، وہ اس کی طرف سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ تو غفلت جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ پھر ولیکن قست قلوبہم، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ انسان کا دل مصائب اور مشکلات کے بعد سخت کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ جب حادثات کو زمانے کے نشیب و فراز سمجھ کے قبول کر لیتا ہے، اور یہ دیکھیں کہ کتنی کامن چیز ہے، ہم اس چیز کو پر کتنا وہ اس کو اس طرح لیتے ہیں، زندگی کے اندر نشیب و فراز جو ہیں وہ ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمانے کا ایک زندگی کا حصہ ہے،
اور جب وہ اس کو ہم حادثات کو زمانے کے نشیب و فراز سمجھتے ہیں، جب وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، ہم اس کو اپنے لیے کوئی اسٹیپنگ سٹون نہیں بناتے، جب وہ واقعات کی بار بار غلط توجیہ کرتا ہے، تو حق و باطل کے بارے میں اس کے دل سے احساس ختم ہو جاتا ہے اور وہ سنگ دلی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم بار بار اس کی غلط توجیہ دیتے ہیں، کوئی اس کو ریشنلائز کرتے ہیں، ہم اس پیغام کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، تو دل سے پھر وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے اور سنگ دلی میں مبتلا ہو جاتا ہے دل۔ اور جب وہ مصائب جو ہیں، مصیبتیں جو رجوع اللہ اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، ان مصائب میں اللہ کی طرف لوٹتا نہیں، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس مصائب میں بھی وہ ریشنلائز کرے گا، وہ کسی کو بلیم دے گا، وہ کوئی نہ کوئی، ہم خدا نہ خواستہ کسی پر کوئی ایسی آفت آئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، کوئی کاروبار میں کوئی نقصان ہوا تو ہم ٹھیک ہے کہ اس کو وہ انسان اس کی وجوہات تلاش کرتا ہے، لیکن اس میں جو ہے ان چیزوں کو بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا یہ ایک موقع ہے، اور اس میں مجھے دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر میری غلطی ہوئی، کہاں پر میں نے کوتاہی کی، اور اس کی طرف لوٹنا، یا کوئی بیماری کے سلسلے میں خدا نہ خواستہ کسی کو ہو تو اس میں بھی انسان ریشنلائز کرتا ہے کہ اس کی یہ وجہ ہوئی ہوگی اور اس کی وہ وجہ ہوئی ہوگی۔ تو کیا ہے کہ یہ ریشنلائز کرنا جو ہے وہ ایک علیحدہ اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانَ يَعْمَلُونَ، شیطان کی جو تزئین کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حق کے راستے پر سمجھتے رہے، شیطان نے انہیں سمجھایا کہ جو وہ عمل کر رہے ہیں وہی سب سے بڑی نیکی ہے، اس طرح شیطان ان کی عقلوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ انسان مشکلات و مصائب میں رجوع اللہ کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ جب مصائب اور مشکلات میں انسان اپنے اندر جھانکے، جب مصائب میں انسان اپنے حالات پر غور و فکر کرے، جب انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے، جب مصائب میں انسان اپنے تکبر کو چھوڑ کر سنجیدہ رویہ اختیار کرے، جب وہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ مشکلات وہ دور کر دے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے سوا کوئی پناہ نہ پائے، جب وہ مصائب آتے ہی حق کو قبول کر لیں تو دل جاگ اٹھتے ہیں اور انہیں رجوع اللہ نصیب ہوتا ہے۔ تو انسان کا دل جو ہے مشکلات میں نرم کیسے پڑتا ہے؟ جب انسان کی چشم بصیرت کھلتی ہے تو دل نرم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 44 میں آتا ہے فَلَمَّا نَسُوا ما فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، سو جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، جب ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ خود ان پر اترانے لگے جو وہ دیے گئے، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا تو وہ اچانک مایوس ہو گئے۔ تو نعمتوں کا مل جانا اور بے شمار نعمتوں کا مل جانا، اور وہ جو ہے کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس میں انسان بھول بیٹھتا ہے کہ یہ نعمتیں کس کی دی گئی ہوئی ہیں۔ پچھلی قوموں کا ذکر جو ہے، قوموں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کیسی خدا فراموشی کی، پچھلی قوموں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھلا دیا، آخرت کی جواب دہی کا خوف ہی نہ رہا، انہوں نے مصائب و مشکلات سے عبرت ہی نہیں پکڑی، نہ رب کا دامن تھاما، اللہ تعالیٰ سے دعائیں تک کرنی چھوڑ دیں، اور انہیں نعمتیں ملنے پر شکر گزاری کی بجائے اطراحت، فخر اور تکبر اور غرور جو تھا وہ پکڑ لیا۔ شیطان نے ان کے سامنے خدا فراموشی کو مزین کر دیا تو وہ اپنی لذتوں میں ہی گم ہو کر رہ گئے۔ شیطان نے انہیں اطمینان دلایا کہ تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ انسان پر خوشحالی کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خوشحالی جب عطا فرماتے ہیں اور انسان نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے تو ان میں مگن ہو جاتا ہے، وہ عیش و عشرت میں غرق ہو جاتا ہے، نعمتوں میں نہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے نہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے دل سے نعمتیں دینے والے کا احساس تک مٹ جاتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ڈر سے خالی ہو جاتا ہے، وہ لذتوں میں گھر جاتا ہے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں اعلیٰ اقدار کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اور وہ اخلاقی اعتبار سے تباہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا تو وہ اچانک مایوس تھے، یعنی کہ ایک دم، کیونکہ وہ اس چیز میں اتنے زیادہ مگن ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہم تو ہیں ہی اس قابل، بلکہ یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں یہ ملے۔ اور جب ایسی چیز خود کوئی آتی ہے ان کے پاس، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے
تو ان کو ایک دم ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہوئے غفلت کی وجہ سے ان پر خوشحالیوں کی بارش کر دی جاتی ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ان تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان خوشحالیوں کی بارش کر دیتے ہیں غفلت کی وجہ سے، اور ان کی دنیا میں ان کو دنیا میں عزت و مقبولیت میں اضافہ مل جاتا ہے۔ تو اخذناہم بغتتاً، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ جب لوگ خوشحالیوں میں مست ہو کر ڈھیٹ ہو جاتے ہیں تو اچانک اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، تو وہ اچانک وہ مایوس تھے، بدمستی کی حالت میں اچانک اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو وہ ہر بھلائی سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب کی سخت ترین نوعیت ہے، اور انہیں اچانک غفلت اور اطمینان کی حالت میں پکڑ لیا جائے تاکہ ان کی سزا سخت اور مصیبت بہت بڑی ہو۔ تفسیر سعدی میں اس چیز کا بیان ہے۔ تو حق کو نظر انداز کرنے کی حقیقت کیا ہے؟ حق کو نظر انداز کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرنا ہے۔ حق کو نظر انداز کرنا اس دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنے کی بنیاد ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بڑائی کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، جو اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتا ہے وہ ظلم جو اپنی بڑائی قائم کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے گستاخی کرتا ہے۔ حق کو نظر انداز کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالیوں منانا دراصل ایک سزا ہے۔ انسان کو خوشحالیاں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ اس کے اندر کے میلانات اور اس کے جو رجحان، اس کے اپٹیچیوڈ ہیں، جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں، وہ باہر آئیں۔ خوشحالیاں اس لیے بھی دی جاتی ہیں تاکہ انسان اپنی آ، جو اس کے اندر وہ جو چیز دوسروں کو دے سکتا ہے وہ دوسروں کو دے۔ خوشحالیاں پا کر جب انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ثابت کرتا ہے۔ علی رضی اللہ کا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ قول ہے نا کہ آ، دولت، طاقت اور اقتدار انسان کو بدلتی نہیں ہے بلکہ اس کو عیاں کر دیتی ہیں، یعنی کہ جب یہ چیزیں ملتی ہیں، دولت مل جائے، طاقت مل جائے اور کسی بھی طرح کا اقتدار، کسی بھی جگہ کے اوپر کنٹرول مل جائے تو وہ اس کا اندر جو ہوتا ہے نا وہ باہر لے آتی ہیں کہ اندر میں اصل میں وہ کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو آزمائشوں کے لیے کے لیے اور خوشحالیوں اور بدحالیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ وہ مصیبت میں صبر کرتا ہے کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے کہ وہ خوشحالی میں شکر کرتا ہے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود کسی کو اپنی دنیاوی نعمتوں سے نواز رہا ہے تو سمجھ لو کہ اسے ڈھیل دی جا رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا قرآن میں، یہ آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب مکہ میں اور جب بیت اللہ تعمیر کیا تھا اور دعا کی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہاں پر ہر طرح کا رزق اور پھل اور نعمتیں اللہ تعالیٰ پہنچانا، اور پہلے پہلے انہوں نے دعا کی اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بنائے اور اس میں نبی بھیج اور ان کو امت امام بنا، اور یہ ساری دعائیں جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی کہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ صرف اسی کو یہ چیزیں ملیں گی جو حق پر ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے گا، ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی نعمتوں کی دعا کی مکہ میں جب تھے اور دنیا کی نعمتوں کی دعا کی تو اس ٹائم ابراہیم علیہ السلام نے خود یہ کہا کہ یہ چیزیں ان کو نہ دینا جو کافر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ نعمتیں تو میں ان کو بھی دوں گا، اور لہٰذا جو نعمت ہدایت ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرما دیا کہ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور کتنے بڑے سردار عرب تھے، زبان سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو آپ سے سب ان کے خاندان کا بھی حصہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ ہدایت نہیں پا سکے۔
تو ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام جو ہے پہنچا دینا ہے، آگے کام جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو ہمیں ضرور، اور یہ نہیں کہ ہم نے صرف ایک دفعہ دعا کر لی، ہم سورۃ الفاتحہ میں بھی ہر روز دعا کرتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کو باقاعدہ اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھ اور ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ پھر ظالموں سے مراد کون لوگ ہیں؟ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں۔ قرآن مجید میں شرک کو ظلم اور مشرکوں کو ظالم قرار دیا گیا۔ کسی قوم کے جو جڑ کٹنے سے جو مراد یہ ہے کہ کسی قوم کا جو دابر یعنی جڑ کٹنے سے مراد ہے کہ اس شخص کو کہتے ہیں جو سب سے پیچھے آتا ہے، یعنی سب سے آخری آدمی۔ اس سے مراد پوری قوم کی جڑ کٹنا ہے، اس لیے کہ آخری آدمی کے بعد اس لیے کہ آخری آدمی کے بعد کٹتا ہے، پہلے والے کٹتے ہیں۔ آخری آدمی جب کٹ جاتا ہے تو پہلے والے بھی کٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کو جھٹلانے والوں کی جو ہلاکت مقدر کی ہے، اس پروردگار عالم کی تعریف ہے، کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے اولیاء کی عزت و تکریم اور اس کے دشمنوں کی ذلت و رسوائی، رسولوں کی تعلیمات کی سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا زمین کا ظالموں سے پاک ہونا اس کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد اس کے انعام پر شروع ہوتی ہے، تو زمین کو پاک کرنا اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ آیت نمبر 46 میں آتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ ختم عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ آپ کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی لے لے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دلا دے؟ آپ دیکھیں ہم کس طرح آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جھٹلانے والوں اور دشمنی رکھنے والوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا، یعنی کہ اس میں ایک بہت ایک دھیان اور تعجب ہے، اور اس طرف دھیان دلایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری بینائی لے لے، ہماری جو ہے سماعت لے لے، اور ہمارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حالت میں کر دے کہ نہ ہماری سماعت ہو، نہ بصارت ہو، نہ سوچنے کی قوت ہو، اور ان تینوں جو آیت میں جو تینوں جو چیزیں بیان کی گئیں، یہ اعضاء جو انسان کے اشرف اعضاء کہلاتے ہیں، جب وہ بیکار ہو جاتے ہیں تو جسم انسانی کا نظام معطل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا ہی ذکر کیا۔ اور ہم یہاں پر اگر اس چیز کو خود پہ بھی رکھ کے سوچیں کہ اگر ہم آج ہم بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ایک لمحے کے لیے اگر کسی کی بصارت چلی جائے اور وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے اس کو ایک دم اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے، یا بیٹھے بیٹھے اس کے کان جو ہے سننا بند کر دیں، یہ کتنی بڑی اذیت اور کتنی بڑی تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کان رکھتے ہوئے غور سے سنے، کیونکہ سب کچھ اسی نے عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، لہٰذا یہاں پر اس آیت میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو یہ پیغام دیا گیا۔ کان، آنکھ اور دل کو لے جانے سے مراد یہ ہے کہ انسان صلاحیت رکھنے کے باوجود ان سے کام نہ لے، یعنی کانوں سے توجہ سے نہ سن سکے، کھلی آنکھوں سے حقائق کو نہ دے سکے، اور دل سے غور و فکر نہ کر سکے۔ جو انسان اپنے صلاحیتوں سے وہ کام نہ لے جس کی وجہ سے صلاحیتیں دی گئی تھیں، تو وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ بظاہر کان موجود ہیں مگر حق سننے والے نہیں ہیں، حق کے لیے وہ بہرے ہو جاتے ہیں۔ بظاہر آنکھیں موجود ہیں لیکن حق کو دیکھنے کے لیے نہیں، تو آنکھیں اندھی ہو، مراد ہے کہ آنکھیں اندھی ہوگی۔ بظاہر دل موجود ہے مگر حق کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اس طرح انسان اپنے آپ کو بے قدر و قیمت بنا لیتا ہے، صلاحیتوں کے لیے نااہل ثابت ہو جانے پر اس سے یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ جس کے پاس کان نہ رہیں وہ بہرا بن جاتا ہے، آنکھیں نہ رہیں وہ اندھا ہو جاتا ہے، جس کے پاس دل ہی نہ ہو وہ بے عقل دیوانہ بن جاتا ہے۔ ایسا انسان آخرت کے اعتبار سے ذلیل اور بے قیمت ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہوتا۔ انسان یہ جانتا ہے کہ اگر یہ قوت اللہ تعالیٰ چھین لے تو کوئی واپس نہیں دلا سکتا۔
غور و فکر کرنے والے کے لیے یہ سوال جو ہے کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔ یہ سوال انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، اور ہم اگر اس چیز کا تھوڑا سا بھی انالیسس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر جتنے نظام بنائے، ہمارے جسم کے اندر ہم اپنا جسمانی نظام ہی دیکھ لیں تو ہماری باڈی کے اندر کتنے سسٹمز چل رہے ہیں۔ اور ابھی تو بہت ساری چیزیں جو ہے آل دو کہ سائنس اور یہ ساری جو بایولوجی ہے ان چیزوں کو وہ انہوں نے جان لیا ہے، انہوں نے سمجھ لیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی کتنی چیزیں ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی وہ انسان کی کیمسٹری کو، باڈی کیمسٹری کو سمجھنے اس کے سے قاصر ہیں، اور ابھی بھی وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں، اس کو سمجھ رہی ہیں۔ اور اتنا کمپلیکیٹڈ نظام ہے ہمارے جسم کے اندر، ایک ایک سیل کے اندر اتنی کمپلیکیشن ہے۔ اور جب بھی ہم، اور آپ یہ دیکھیں کہ ذرا سا کوئی ایک چیز جو ہے وہ ادھر سے ادھر بگڑتی ہے تو کس طرح سے جو ہے وہ اس کا افیکٹ جو ہے پوری باڈی پر آتا ہے، اور وہ اس طرح پورے نظام کو متاثر کرتی ہے۔ تو اور ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا کے اندر کتنی چیزیں ہیں ہمارے دائیں بائیں، جرمز کو ہی لے لیں، ملینز آف ملینز جرمز ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ ہمارے جسم میں داخل بھی ہوتے ہیں، اور وہ کچھ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے ایک حفاظتی نظام ہمیں دیا بھی ہوا ہے، اور جب اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ جراثیم ہمارے آس پاس ہونے کے باوجود بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ کرونا کی ہی مثال لے لیں، بہت سارے لوگ جو ہیں کرونا کے دور میں بھی بڑے آرام سے سروائیو کر گئے، اگر ان کو ہوا بھی تو وہ نقصان نہیں دے سکا، مگر جس کے مقدر لکھا ہوا تھا وہ ہم بے شک اس کی دلائل دیتے ہیں کہ وہ کمزور تھا یا جو بھی تھا، مگر جس کا مقدر لکھا تھا بہت سارے جوان لوگ بھی تو مرے ہیں۔ وہ اس چیز کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کی موت لکھی ہوئی تھی اس کے ذریعے موت ہوگی، اور جس کے ذریعے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا ان لوگوں کے اوپر وہ چیز اثر نہ کر گی۔ تو ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہمارے دائیں بائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ہم باہر جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی دعائیں پڑھ کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر جاتے ہیں۔ حفاظت تو اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے، لیکن بہت سارے، آپ اگر اس کا انالیسس کریں تو ہزار ہا طریقے ہیں، اور ہزار ہا جو ہے ایسی کوئی نہ کوئی سچویشن ایسی بن سکتی ہے کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اور خیریت کے ساتھ گھر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جن کو ہم حادثات کہتے ہیں اصل میں تو وہ حادثات نہیں ہوتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہی ہے نا۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ بچا کر خیر و عافیت کے ساتھ گھر لے آتا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب جس انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حفاظت والے اللہ تعالیٰ ان کو واپس بلا لیتا ہے، لہٰذا انسان اس کے بعد جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر ہی اپنے آج کے لیسن کا اختتام کریں گے۔ جو کچھ بھی پڑھا، جو کچھ بھی سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بہترین ہدایت کا نمونہ بنایا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید پڑھنا پڑھانا اور علم کو سیکھنا اور اس کو عمل میں لانا اس کی توفیق عطا فرمایا۔ ہم سب کا ادھر بیٹھنا آنا اور اپنا ٹائم دینا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ اس کا وزن شامل کرے۔ جو کچھ بھی بہتر اچھا کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جو غلطی کوتاہی وہ میری طرف سے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔